مسائل کیا ہے؟ اچھا سر، ویئر لائیو بیکاز وہ پچھلے سے نہیں آ رہا تھا، میری ذاتی پروفائل سے ہم دوبارہ آ گئے ہیں، تو اس کو ہم ٹھیک ہے، دوسرے اپنے پیج سے شیئر کریں گے انشاءاللہ، تو اگلی دفعہ میں وہ ہم وہاں سے پھر ڈائریکٹ بھی جائیں گے. نو پرابلم، اچھا جی، واٹ ایور یو وانٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواتین و حضرات، دوستو، ہم سفر و خوش آمدید. چشم ماں روشن، دل ماں شاد. آج ہمارے ساتھ پہلے کی طرح الحمدللہ دوبارہ سے جناب فرید ایاز صاحب موجود ہیں. ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے فیس بک پیج سے لائیو جاتے، لیکن اس وقت وہ فیس بک پیج کی کوئی ٹیکنیکلٹیز ہماری سافٹ ویئر اپڈیٹ میں وہ شامل نہیں ہو پا رہی ہیں، تو ویل شیئر دس آن ٹو دا فیس بک پیج. تو آئندہ سے فیس بک پیج کے اوپر آپ کو زیادہ فرید ایاز فیس بک پیج ابھی ہم لنک کر دیں گے، اس پہ زیادہ وہ ایکٹیویٹی نظر آئے گی. لیکن آج ہم نے یہ جو گفت و شنید کا سلسلہ پچھلے ہفتے سے شروع کیا ہے، آج اسی کو دوبارہ بڑھائیں گے. آپ تمام سے بہت ساری ہم نے باتیں کی ہوئی ہیں، آپ سے ہم نے سجیشنز لی تھی، سوالات لیے تھے جناب فرید ایاز کے لیے، جس کو وہ ہم سب پر انہوں نے ایک عنایت کی ہے. ان سب کے جواب دینے کے لیے دوبارہ ہمارے ساتھ حاضر ہیں. سر بسم اللہ، خوش آمدید. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجمعین. آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے سلام، برکتیں اور اللہ کی خوشیاں مبارک ہوں. جی بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی. آج ہم یہاں پر دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہم نے پرٹیکولرلی جس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے سر، وہ ہم نے اپنی بات چیت کا آغاز شاعری سے کرنا ہے. آپ آج شاعری پر اپنے ہمارے ساتھ تھوڑی مہربانی کی ہے کہ ہم آج شاعری پر تھوڑا بات کرنے جا رہے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم تمام جو ہیں، میری عمر کے، مجھ سے کم عمر کے جو لوگ ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ تمام آپ کو آپ کے کلام جو آپ پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے جانتے ہیں. اور آپ کی خوبصورت ترین وہ اب جتنا امیر خسرو کا کلام ہے، اس میں چاہے چھاپ تلک ہو، یا اس کے بعد پھر باقی جو ہیں وہ نعتیں ہیں، غزلیں ہیں، غالب کی غزلیں تک شامل ہیں، راگ ہیں، ان تمام سے ہم آپ کو پہچانتے ہیں. لیکن ہماری سر جنریشن کا المیہ یہ ہوا کہ ہمیں اردو پڑھنا تو کیا، اردو بولنا بھی بھول گئی. ہم سے اردو بولنا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت مشکل کام ہو گئی. تو اس میں بھی وہ والی اردو جو کہ پہلے ہندوتوا ہوا کرتی تھی، اور اس کے کچھ الفاظ ہیں جو ریختہ کے الفاظ سے کے پرانا کلام ہے، جو چلتے چلتے آج کے کلام میں آئے ہوئے. تو بہت ساری چیزیں سر جو ہم سمجھ نہیں پاتے. ہمیں اچھا بہت لگتا ہے آپ جب پڑھاتے ہیں، آپ کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے ایک وجد کی سی کیفیت ہوتی ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. آپ وہ شاعری کو، آپ کے لیے اس شاعری کا کیا معنی ہے، اور آج کے جو بچے بچیاں ہیں وہ اس شاعری کو کیسے سمجھیں؟ سر بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں اور برکتوں کی دعا کرتا ہوں. آج کا موضوع ہم نے چنا تھا ہمارے بھائی خزیمہ کے ساتھ مل کر، شاعری کی طرف انہوں نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ بچے کچھ شاعری اور کلام، شاعری اور کلام دو چیزیں ہیں. ٹھیک. شاعری جو ہے ایک صنف کا نام ہے. صحیح، شاعری ایک صنف کا نام ہے. شاعری اور اس صنف کا محاصل جو ہے وہ کلام ہے. صحیح. اس صنف کا حاصل وہ کلام ہے، وہ ایسا کلام کہ جس میں کچھ قواعد و قوانین کی پابندی کی جاتی ہے، اس میں بحر ہوتی ہے، قوافی ہوتے ہیں، اور وغیرہ 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 یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کو ہم صنف کہتے ہیں. اب اس صنف کے حوالے سے جو شاعری ہے، اس میں بڑے بڑے اکابرین پیدا ہوئے، اور میرے پاس اس کی تاریخ کم از کم شاعری کی تاریخ وہ کوئی 4-5 ہزار سال سے ہے. ٹھیک ہے. 4-5 ہزار سال سے ہے. تو خیر، اب ہم
کوشش کریں گے کہ ہمارے بچوں کے جو سوالات ایسے ہیں کہ جو وہ جلدی سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ سوال آ گیا ہے محفل سما کے تعلق سے، جو اشعار اور نظمیں ہیں اور منظوم ہیں اور کلام ہے اور مضمون ہے، اور مضمون بھی ہے. میں کچھ اپنے بچوں جی ہاں میں اپنے کچھ بچوں کے وہ جو آپ نے مجھے بھیجے تھے ان کے پیغامات، سر میں بھی سرسری طور پر دیکھ رہا تھا. اب مجھے انگریزی زبان آتی تو نہیں ہے، ویسے میں انگریزی میں پی ایچ ڈی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا، وہ زبان اس لیے نہیں آتی ہے کہ وہ موبائل کے اوپر اس کے الفابیٹ چھوٹے ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہے. اس وجہ سے مجھے انگریزی نہیں آتی. تو خیر، تو میں اپنے کچھ بچوں سے کو دیکھ رہا تھا کہ کچھ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہر لحظہ بشکلاں بت عیار برآمد، بالکل صحیح. اور اور ایک بچے نے کسی ایسے شاعر کا نام اس میں لکھ دیا تھا کہ جس کے نام سے اور اس کلام کے تعلق سے میں اس کی نسبت نہیں سمجھتا. صحیح سر. انہوں نے کچھ ایسا نام لکھ دیا تھا. وہ کلام اصل میں مولانا روم کا ہے. مولانا روم کا ہے. وہ مولانا روم کا ہے. بالکل ٹھیک وہ ہے. ہے ہر لحظہ بشکلاں بت عیار برآمد، دل برد نہاں شد، ہر دم بلباس دگراں یار برآمد، گہ پیر و جواں شد. اور وہ بچہ بھی سے چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑی سی اس کی تشریح فرما دیں. بالکل صحیح. تو میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک عربی کے بڑے مشہور مقولے کے ساتھ کہ جس کو عام طور پر علماء حضرات حدیث سمجھتے ہیں. اچھا. اور وہ میرے خیال سے حدیث نہیں ہے. ٹھیک. وہ ایک عربوں میں مستعمل ایک مقولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تکلم الناس علی قدر عقولہم. ٹھیک. یا کلم الناس یا تکلم الناس. تو تم لوگوں سے ان کی عقل کی مناسبت سے بات کرو. ٹھیک ہے. اب یہ بچوں نے جو سوال کیا ہے اس کے ترجمے کا، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مضمون مولانا روم نے باندھا ہے وہ عمومی سمجھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ میرا یار، میرا دوست لباس بدل بدل کر میرے سامنے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرا دوست، میرا یار، میرا محبوب ہر لحظہ، ہر وقت، بھیس بدل بدل کے، بھیس بدل بدل کر، بالکل صحیح. ہر لحظہ بشکلاں بت عیار بول کے اس کو یہ بھی سمجھ لیجیے کہ میرے عشق کی وجہ سے مجھے ہر دکھنے والا اپنا محبوب لگتا ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. مجھے یہ اس کا ایک دوسرا رخ ہے. بالکل وہ کہتا ہے کہ وہ اس کو متضاد کہتے ہیں صنف شاعری میں. ٹھیک ہے. صنف شاعری میں اس صنف کو متضاد کہتے ہیں، اور اس متضاد کی یہ کیفیت ہے کہ ایک مصرع پورا ہوتا ہے، اس کا اگلا ٹکڑا آدھا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا سر. اور پھر مصرع ثانی میں بھی ایک مصرع پورا ہوتا ہے اور اس کا ٹکڑا آدھا ہوتا ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. اور یہاں تک ہر مصرع میں قافیہ اور ردیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور دوسرے ٹکڑے میں بھی قافیہ ردیف ہوتی ہے. اس میں بھی ہوتی ہے ایک ہی لکیر کے. جی ہاں. تو وہ یہ ہے کہ ہر لحظہ بشکلاں بت عیار برآمد. ٹھیک ہے، برآمد ہو گیا. بالکل ٹھیک. اگلا ہوا دل برد نہاں شد. اب وہاں پر قافیہ اور ردیف دونوں آگے، نہاں شد. ٹھیک ہے. ادھر ایک قافیہ آ گیا، ادھر ایک قافیہ ردیف آ گیا. دوسرے مصرع میں کہتے ہیں، وہ برآمد پہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. ہر دم بلباس دگراں یار برآمد. اچھا. اور اگلے ٹکڑے میں کہتے ہیں گہ پیر و جواں شد. گہ پیر و جواں شد. بشکلاں بت عیار برآمد، گہ پیر و جواں شد. اب اس کو متضاد کہتے ہیں. اور اب اس کا اگلا مصرع، دوسرا مصرع، تیسرا مصرع
بالکل میں ٹھیک ہے. وقت کی وجہ سے جو ان کی فرمائش تھی وہ تو کر نہیں دیا، سر بالکل ٹھیک ہو لیکن گیا. ان کی تصحیح کے لیے آخری شعر ضرور پڑھوں گا. سر بسم اللہ. رومی جس میں تخلص ہے ان کا، رومی سخن کفر نہ گفتست نہ گوید، منکر مشوید است، ٹھیک. کافر شود آکس کے با انکار برآمد، اچھا 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 بالکل ٹھیک ہے. مردود جہاں شد. ٹھیک ہے اس میں چھوٹی سی بات اور پلیز میری سن لیجئے سر. کہ عرصہ دراز سے اس مقطع کو قوال حضرات اور صوفیہ اور علماء اس کو غلط پڑھ رہے ہیں، جس کو میں نے اللہ کے کرم سے درست کیا ہے. زبردست. وہ لوگ پڑھا کرتے تھے کہ رومی سخن کفر کا ذکر ہے، اچھا سر نہ گفتست نہ گوید. بالکل ٹھیک. رومی سخن گفر نہ گفتست، منکر مشوید است، وہ منکر نہیں ہوا. اچھا یہ پڑھا جاتا تھا. نہ اس نے جی ہاں یہ پڑھا جاتا تھا. اچھا اور دوسرے مصرے میں پڑھا جاتا تھا کافر شوداں کس کے با انکار برآمد. تو انکار کے ساتھ چونکہ کافر نہیں ملتا، بالکل ٹھیک ہے. انکار کے ساتھ کافر نہیں ملتا، تو میں نے اس کو درست کیا ہے کہ منکر شوداں کس کے با انکار برآمد. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. منکر تو شود یہ تھا. پھر اور زبردست سر. منکر سے جی ہاں دوسری بات بالکل ٹھیک ہے سر. تو یہ یہاں سے اب ہماری بات، اب ہم نے آج کا جو ہے وہ ذکر شروع کر دیا ہے بات کا. اسی طرح ہر کوئی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو اگلی چیز جو انہوں نے پوچھی ہے، ایک کلام کی آپ سے تھوڑی سی دوبارہ تشریح پوچھی ہے، وہ ہے سر میرے بنے کی بات نہ پوچھو، میرا بنا. اس کی جو ہے وہ ہریالہ ہے، میرا بنا ہریالہ ہے. خسرو خوباں سرور عالم تاج شفاعت والا ہے. تو یہ نعت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام ہے سر. یہ آپ تک کیسے پہنچی ہے؟ آپ اس کو آگے لے کر کیوں چل رہے ہیں؟ آپ اس کے ذریعے سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں سر سب کو؟ نعت کا مطلب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. نعت کا مطلب ہے تعریف، اور سرکار کے خصائل، عادات مبارک، چہرے مبارک، کردار مبارک، ان سب کو خوش الفاظی کے ساتھ اور خوش اعلانی کے ساتھ بیان کرنا. درست بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ نعت کامل حیدرآبادی کی لکھی ہوئی ہے، اور ہر علاقے میں اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے معاشرے کے مطابق مضامین پیش کیے جاتے ہیں. صحیح. تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ میرے بنے کی، بنا جو ہوتا ہے نا سر جس کو دولہا کہتے ہیں، دولہا کہتے ہیں، بنا جو ہے وہ دولہے کو کہتے ہیں. ہاں دولہے کو کہتے ہیں. اور دولہا وہ شخصیت ہے کہ جو بارات میں ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. واہ. باقی سارے بس اسی کی وجہ سے، باقی تو سارے وہ براتی ہیں. بالکل ٹھیک. دولہا ایک ہی ہے، بالکل ٹھیک میرا ہے، بنا ایک ہی ہے. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم عام طور پہ دولہے کی حیثیت اس دن سب سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. دولہا تو آپ بھی بنے ہوں گے نا. درست. دولہا تو دولہا تو آپ بھی بنے ہوں گے. اور اب شاید اب ادھر دیکھیے، دیکھ رہے ہو سر. اور اب شاید روزانہ بنتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میرے بنے کی بات نہ پوچھو. اب وہ بات کیا ہے؟ ٹھیک. اچھا یہ راز یہ راز ہے. اس بنے میں بات کیا ہے، اس بات کی تشریح کرتے ہیں ہم لوگ. بالکل ٹھیک ہے. کہ قامت جیسے سرو خرامہ. واہ 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 واہ. قامت جیسے سرو خرامہ. آنکھیں جیسے مد بھرے جام. بالکل ٹھیک. ایسے بانکے ایسے سجیلے، سکھیو جن کا احمد نام. واہ 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 واہ. میرے بنے کی بات نہ پوچھو. پھر اسی طرح حضرت میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جی سر. سبحان اللہ ما اجمل کا
ما احسن کا ما اکمل کا. ہاں واہ واہ واہ، کتھے کتنے مہر علی، کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، ارے کتھے تیری سنا وے، کتھے مہر علی، واہ کتھے تیری سنا گستاخ اکھی، کتھے کتنے جاڑیاں، جاڑیاں، واہ واہ کتھے مہر علی. واہ، اب یہ بھی ہو گیا. پھر میرے بننے کی بات میں پوچھو. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر ایک میں نقطۂ عارفانہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سر بسم اللہ. وہ یہ ہے، عربی میں کا لفظ مخاطب کے لیے آتا ہے. ٹھیک، انکا لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم، انکا بے شک آپ. ٹھیک، بالکل صحیح ہے سر. اب جس اور وہ انکا جو کہنے والا ہے وہ رب کریم ہے. بالکل ٹھیک ہے. رب کریم پہلے قسم کھا رہے ہیں والقرآن الحکیم، اب کہہ رہے ہیں انکا، مطلب یہ کہ وہ رسول سے مخاطب ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ رسول سے مخاطب ہے کا کہہ کر. سبحان اللہ سبحان ما اللہ. اجمل کا، ما اجمل کا، ما ما اجمل احسن، کا، واہ واہ واہ، ما احسن کا، ما ما اکمل اکمل کا، کا. بالکل ٹھیک. یہ چیزیں اور اس کی تشریح میں کبھی کبھی مستی میں آ کر کہتا ہوں اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا، واہ ما احسن کا، ما اکمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا. یہاں پر میں ٹھکرا لگاتا ہوں، ہم سے پوچھئے صاحب، اچھا اچھا، ہم سے پوچھئے صاحب، ہم نے ان کو دیکھا ہے. سبحان اللہ ما اجمل کا. اس طرح ہم اس میرے بنے کی بات نہ پوچھو. اس کے بعد دوسرا مصرع ہے اس کا، خسرو خوباں. خسرو خوباں، خسرو خوباں، خوباں کہتے ہیں خوبصورت کو، خوبصورت کی جمع ہے، ٹھیک ہے. خوبصورت کی جمع. تو خسرو خوباں تمام حسینوں کے سردار، ٹھیک ٹھیک، سب سے ٹاپ پہ، سرور عالم، سب سے ٹاپ، بالکل ٹھیک. خسرو خوباں سرور سرور عالم، عالم، تاج شفاعت والا ہے. بالکل اور ٹھیک. تاج شفاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل اتھارٹی ہے واہ، کہ رب کریم نے ان کے سر پر تاج شفاعت رکھا ہے. اس دن رب کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے جاؤ میرے محبوب جس کو جی چاہے بخشوا لو، کیا کہنے، جاؤ جس کو جی چاہے. واہ، تاج شفاعت والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ نظر جب جم جاتی ہے، ہاں، پھر کو اس پہ نظر جب جم جاتی ہے پھر نہیں جچتا کوئی نظر میں، پھر واہ، نہیں جچتا کوئی نظر میں، پھر نہیں چڑھتے ہی نہیں میری نظر پر مہو خورشید. اچھا، چاند اور سورج چڑھتے بھی، ہی نہیں، چاند اور سورج بھی میری آنکھوں پہ ان نہیں کی آتے. چڑھتے ہی نہیں میری نظر پر مہو خورشید. دیکھا تمہیں کیا میں نے کہ اترا گئی. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت. تو اس پہ نظر جب جم جاتی ہے پھر نہیں جچتا کوئی نظر نے، جس کو یہ توفیق ملی ہے اللہ کی طرف سے، جس نے نظر پائی ہے اونچی، جبتا اسی کی مالا ہے، جبتا اسی کی مالا ہے، جبتا. تو جناب یہ مولانا روم کا بھی ہو گیا، بہت خوبصورت، حیدرآبادی کی یہ کلام کامل شتاری کا بھی ہو. جی
سر خوبصورت. اور میرے خیال سے یہ وہ دیکھیں نا، یہ وہ انیشیشن تھی، وہ بنیادی باتیں جو ہم دوست احباب نہیں جانتے ہوتے کہ کتنا گہرا خوبصورت ترین کلام ہے جو سامنے رکھا جا رہا ہوتا ہے، اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ظاہری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری کوالٹیز کو ہم داد دیتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کی جو باطنی طاقت ہے اس کی ہم جو ہے وہ ثنا کر رہے ہوتے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اچھا جی سر. اللہم صلی اللہ. جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. میرے ذہن میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک میں بڑا تڑپ کر آیا ہوں یہاں پر. آپ جانتے ہیں سر میں نے جو یہ ذریعہ اختیار کیا ہے تو مجھے دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کی نہ طلب ہے، نہ امید ہے، اور نہ میری خواہش ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو میں تڑپ کر جو کیا کہنا چاہیے، یہ جو مچھلی سمندر سے باہر آتی ہے. جی میں سمندر میں کود گیا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں سمندر میں کود گیا ہوں تڑپ کر کہ ان مچھلیوں کو اچھی طرح تیرنا نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے آیا ہوں کہ اس کے اندر سے امپیورٹیز کو ہٹایا جائے. صحیح. اور بچے جو سوال کرتے ہیں یا ان کے ذہنوں میں جو سوال ابھرتے ہیں ان کو کسی صورت سے تشفی دی جائے. بالکل ٹھیک. اگر آپ مجھے اجازت دیں سر بسم اللہ. تو میں 2 منٹ کی میں بات کرنا چاہوں گا پلیز. جیسا کہ میں اپنے بچوں کو جواب دینے کے لیے اور سمجھانے کے لیے تقریباً 1.5 سال سے اس کوشش میں لگا ہوا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو سر بسم اللہ. سر پلیز آل یورز. حروف مقطعات. بالکل ٹھیک ہے. الف لام میم را ہاں میم عین سین قاف. الف لام میم را. جی ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بہت سارے علماء کو سنا، بہت سارے کتابیں پڑھی، ہزاروں لاکھوں سینکڑوں کتابیں پڑھی، ہزاروں لاکھوں سینکڑوں لوگوں سے مل لیا. ٹھیک. لیکن مجھے ذاتی طور پر، شاید یہ میری کمی ہے، ذاتی طور پر مجھے اپنی فکر کی صداقت کے علاوہ کہیں پر صداقت نظر نہیں آئی. درست. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب ہو سکتا ہے کہ میرے جملے کچھ آگے پیچھے ہوں، مجھے بولنا نہیں آتا. نہیں سر بالکل ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں. مجھے اپنی فکر کی صداقت کے علاوہ مجھے کوئی بات، جس مولوی نے کہا کہ اس کا مطلب نہیں معلوم، ٹھیک ہے، جس عالم نے کہا اس کا مطلب نہیں معلوم، جس محقق نے کہا اس کا مطلب نہیں معلوم، جس صوفی نے کہا اس کا مطلب نہیں معلوم. ارے بھائی قرآن میرے لیے اترا ہے تو مجھے مطلب نہیں معلوم تو اللہ کو بھیجنے کا فائدہ کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. بہت اس جملے میں ہو سکتا ہے کہ میرے جملے میں تھوڑی بدتمیزی ہو، مجھے معاف کر دیجیے گا. نہیں سر، میں آپ کی نا بات سے پہلے میں صرف ایک اس کی تمہید باندھوں کہ آپ مطلب ماشاءاللہ ہمیں اس بات کا اندازہ بھی ہے، ہم جانتے ہیں آپ کو جتنا عرصے سے کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے تفاسیر بھی بہت ساری سے استفادہ کیا ہوا ہے. آپ مولانا مودودی سے لے کر ڈاکٹر اسرار احمد کے کام سے بھی واقف ہیں. آپ ہندوستان کے جید علماء کو بھی پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں وہ صوفیاء کرام کے سلسلے سے آپ کے پورے پاکستان کے سلاسل سے روابط ہیں. سر میں نے بر صغیر کے تمام علماء کو پڑھا ہے، عرب کے تمام علماء کو پڑھا ہے، اردن کے تمام علماء کو پڑھا ہے، افریقہ کے علماء کو پڑھا ہے، اور وہ جو احمد دیدار ہیں جی، شیخ احمد دیدار، بالکل ٹھیک ہے، ساؤتھ افریقہ. جی ان سے بھی ملا ہوں، وہ بھی مجھے اس مقام کے اوپر نظر نہیں آئے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی آپ یہ تمام جگہ سے آپ کرنے کے بعد چیزیں پڑھ لینے کے بعد تو ایک آپ نے بنیادی اپنا جو ہے وہ نظریہ فکر اسلام کے حوالے سے اسلام کی بنیادی بات پر بنا لیے. اب ہم آگے یہ ایک ڈسکشن کرنے نہیں بنایا. ٹھیک نہیں بنایا، میں نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا سر. میں نے اسلام کی بنیادی فکر کو ڈھونڈا. چلیں، بہت اعلیٰ، بہت بہتر لفظ سر. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی کو ہم ڈسکرائب کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی اپنی تلاش کے اندر ماشاءاللہ یہ تمام چیزوں سے سلاسل سے بھی لینے کے بعد آپ اس میں فی الحال کس نتیجے پر پہنچے ہیں. یعنی اس کو فی الحال اس وجہ سے لگا رہا ہوں کیونکہ انسان
مسلسل پڑھتے رہنے کی ایک جو ہے وہ کوشش میں تگ و دو میں ہوتا ہے، اور ہمیشہ کبھی انسان کے پاس پوری معلومات ہو نہیں پاتی ہیں، تو آگے سے آگے بات کا جانا ضروری ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے، اپنے مد نظر رکھتے ہوئے کہ بالکل ہم جو بات کرنے بالکل جا رہے ہیں بالکل اس میں بہتری کی گنجائش بالکل موجود ہے، اور اگر اس میں غلطی ہو تو ہم یہ بات اللہ کو حاضر و ناظر جان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے، ہم اپنی بات سے جو ہے وہ رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ تو بے شک بے شک بے شک، بالکل ٹھیک اس ہے، میں کوئی شک نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں سر چونکہ جی کوئی، میں بنیادی طور پر دو باتیں عرض کروں گا۔ سر سب سے پہلی بات تو یہ کہ کل میں ان کو دوبارہ سن رہا تھا، ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد کو، سر ڈاکٹر اسرار احمد کو تقریباً میں نے 20-25 منٹ تک آگے پیچھے کر کے سنا، تو وہ ہر مرتبہ یہی کہہ رہے تھے، اور ان کا سمجھانے کا مطلب بھی یہ تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے ایک ترکیب پوچھتا ہوں، دنیا کی ہر زبان میں طریقہ گفتگو وہ یہی ہے کہ آپ جب کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو آپ کی نظر کے سامنے نہ ہو اور آپ اس کا حوالہ دینا چاہتے ہوں، تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یہ میرے پاس موبائل ہے، خاموش ہو جا، یہ میرے پاس موبائل ہے، سر یہ میرے پاس موبائل ہے، یہ وہ موبائل ہے جو مجھے ارسلان نے دیا تھا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، اب اس موبائل کی نسبت وہ کے ساتھ ارسلان پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی نسبت اس سے قائم ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا، اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہ موبائل ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر اب یہ کہوں کہ یہ موبائل ہے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہ موبائل ہے تو یہ جملہ لا یعنی ہو گیا۔ اب یہاں پر جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہتے تو اس کا پورا ترجمہ بالتحقیق یہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ وہ کی جو ضمیر ہے وہ کہیں، ہاں یہ وہ کی ضمیر جا کے کہیں پوشیدہ چیز کے اوپر جو اس میں شامل نہیں ہے یا اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ اس کو ایسے پڑھیں، اور تو یہ ترجمہ 100% درست ہے، اس کے اوپر میں ذمہ دار بھی ہوں ٹھیک ہے، کہ الف لام میم وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے۔ بہترین، بالکل صحیح، یعنی الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں شک نہیں۔ اور اگر آپ اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں، لفظ ب لفظ ترجمہ کریں، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پر عربی کی ترکیب میں، بیٹا بہت غور سے سنیں میرے تمام سننے والے، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، میں اس آپ کی بات سے پہلے میں سب کو یہ کہہ بھی دوں کہ آپ نے سر کہا تھا کہ آج کے ہم محفل سے پہلے جو ہے وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھیں، تو وہ میں خود تو لے کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں دوستوں سے یہ بات جو ہے وہ گزارش کرنا بھول گیا کہ آپ لوگ بھی اگر استاد کی یہ باتوں کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آئدر یہ ریکارڈنگ اپنے پاس کہیں سیو کر لیجئے، لیکن کچھ ساتھ ساتھ لکھنے کا انتظام ضرور کیجئے۔ جی سر بسم اللہ کہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دروازہ بند کر دو۔ عربی کی ترکیب میں سر ہر مؤنث کے لیے ایک لفظ ہے اور مذکر کے لیے ایک لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مذکر کے لیے ھذا، اور یہ مؤنث کے لیے ھذہ، حاضی، بالکل ٹھیک ہے، یہ مذکر ھذا اور یہ مؤنث حاضہ اور حاضی ہی ہے، یہ فرق ہے۔ ھذہ، اچھا، وہ مذکر ذالکا، اور وہ مؤنث تلکا۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا، وہ مذکر، سمجھ گئے نا، بالکل ٹھیک ہے، آپ وہ بھی دو الگ مؤنث الگ، اور مذکر، ٹھیک ہے،
دونوں الگ الگ ہو گئے. اور کتاب جو ہے مذکر کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. نمبر دو کہ اگر یہ کہتے تھے کہ اس کتاب کا ذکر ہے تو الف لام میم وہ جو پہلے لگایا گیا ہے تو اس الف لام میم کو تھوڑی دیر کے لیے بریکٹ میں رکھیے, اس بریکٹ کو ہم بعد میں کھول لیں گے, ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد کھول لیں گے, پھر بعد میں کھول لیں گے. تو وہ بریکٹ جس میں الف لام میم ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بالکل ٹھیک. اچھا ٹھیک ہو گیا. وہ کتاب کے جس میں یہ شک نہیں ہے. یہاں پر ہے کا بھی ترجمہ موجود ہے ذالک, اور وہ کا بھی ترجمہ موجود ہے ذالک لا ریب فیہ جو ہے نا, لفظ فیہ وہ کتاب کی تصاعد بھی ملتا ہے اور فیہ ھدی للمتقین کے ساتھ بھی ملتا ہے. اس کتاب تو اس اعتبار سے ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اس کو میں آگے بڑھوں گا کہ فرمایا رب کریم نے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. ہم نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں نازل کیا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا, اس کا مطلب اس کا نہیں عربی میں نازل کیا. عربی میں نازل اس کا کیا. مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور زبان ہے جس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے دیا گیا ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. یہ نئی بات آ گئی. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت سر. یہ میں سمجھ رہا ہوں. جی ہاں. اچھا دوسرا میں بالکل سمجھ رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کو 4000 سال تک سنوارا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عربی زبان کو 4000 سال تک سنوارا گیا ہے, نکھارا گیا ہے. وہ صرف اس لیے کہ جس علاقے میں, جس جغرافیائی حدود میں اس قرآن کو نازل کرنا تھا, اس علاقے کی زبان کو عربی بنایا گیا تھا. ٹھیک 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 ہے, بالکل صحیح ہے. اب ان کو وہ پیغام عربی میں ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, وہ عربی ہی اب وہ زبان کے طور پہ منتخب کر لی گئی ہے. اب چلے جائیے واپس, تو وہاں پر الف لام میم, یہ اب میں تھوڑا سا بچوں میں ایک کیفیت پیدا کرنے کے واسطے تھوڑا سا ڈھکا چھپا نکلنا چاہ رہا ہوں تاکہ بچے اس کو پوچھیں کہ انکل یہ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تڑپ پیدا کر رہے ہیں سر آپ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین, تو اس میں تقریباً ہر حروف مقطعات کے ساتھ کتاب کا یا لکھنے کا یا پڑھنے کا ذکر موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. کتاب مبین بعد میں آ جاتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم. جی 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 ٹھیک ہو گیا. یاسین والقرآن الحکیم, الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. ٹھیک ہے. اسی طرح جتنے بیشتر جگہ کے اوپر ان مقطعات کے ساتھ کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. بیشتر جگہ پر ان مقطعات کے ساتھ کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے. اب بچوں کو کتاب کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ذالکہ لگی ہوئی ہے. میں سمجھ گیا. اب آپ نے یہاں پر کتاب کا ذکر ہوا. ٹھیک ہے, میں اب یہاں پر آپ نے جی 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 ایک سیکنڈ جی 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 سر, آخر کا بولتے چلوں گا. جس کتاب کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے, جس کتاب کا رب کریم ذکر کر رہا ہے, اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. بالکل ٹھیک. اللہ اکبر. ہم نے لوح محفوظ پر جس کتاب کو محفوظ کیا ہے اس کو سوائے پاکوں کے کوئی چھو نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت بات. بالکل ٹھیک ہے. سوائے پاکوں کے کوئی نہیں چھو سکتا. اور آج عالم یہ ہے کہ وہ کتاب موبائل کے شکل میں کسی کے پرتون کی جیب میں رکھی ہوئی ہے, اور کسی کے یہاں رکھی ہوئی ہے, اور کہیں وہ ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے, اور کوئی بچہ بھی چھو لیتا ہے. وہ کبھی اس کے اوراق ہم کو کچرے میں مل جاتے ہیں, کبھی وہ جل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں بھی ایک بات پوشیدہ ہے
کہ وہ لکھی ہوئی چیز جو ان کاغذوں پہ اس زبان میں لکھی ہوئی ہے وہ اصل نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل، اس کی جو اصل ہے وہ وہاں محفوظ ہے. یہ تو ترجمہ ہے اور سیاہی اور دعوات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اچھا، سیاہی واہ، سیاہی دعوات القلم ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی بھی جی جی اس کے بارے میں سر منیر نیازی صاحب اللہ ان کی بھی بخشش کرے کا ایک جملہ تھا نا سر کہ کیا اتنی قرآن ایک اتنی غیرت مند کتاب ہے یا اتنی غیرت والی کتاب ہے کہ اس کی آیات بے غیرت لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں. خوبصورت بات جو ہے وہ انہوں نے کہی، تو وہ مجھے اس پورے اللہ منیر نیازی کی بخشش فرما دے. آمین. میں نے لا یمسہ الا مطہرون کا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس کا اپنے لیے میں نے خود ایک ترجمہ کیا ہے سر، میں نے خود اور وہ ترجمہ عربی کے لغت کے علاوہ سے کچھ 19-20 تو ہو سکتا ہے. ٹھیک، لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ وہ سوائے پاک لوگوں کے کسی کو نہیں چھوتی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. نہیں، لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، نہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ سوائے پاک لوگوں کے اس کو کوئی نہیں چھوتا. اس کو کوئی نہیں چھوتا، اس کو کوئی نہیں چھوتا. ٹھیک ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ سوائے کتاب، پاک لوگوں کے وہ کسی کو نہیں چھوتا، اللہ اکبر، وہ اللہ نہیں اکبر. چھوتی. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. لا یمسہ کی ضمیر دونوں طرف جاتی ہے. بہت اعلیٰ، میں بالکل سمجھ گیا سر. اب بڑی آپ نے سر بڑی جزاک اللہ خیر خوبصورتی کے ساتھ یہ والی بات بھی آج ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ حروف مقطعات کے بھی جو ان کے پیچھے راز چھپے ہوئے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ایک جاننے کا طریقہ ہے، قرینہ ہے، سلیقہ ہے. اور صرف اور صرف کیونکہ مجھے بھی سر ذاتی طور پہ اب ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، دین کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مجھے بھی دین کے معاملات میں جو ایک بنیادی چیز سمجھ آئی وہ یہ کہ کبھی بھی ہمیں سوال کو جھٹلانا نہیں چاہیے. کبھی بھی سوال پر ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ آپ سوال نہیں کر سکتے. اگر آپ وہ قطعیت لگا دیتے ہیں کہ یہ نہیں پوچھا جا سکتا تو وہ آپ کے اندر سے جو ہے نا وہ پھر ریبیلین پیدا کرتا ہے، آپ بغاوت پہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سوال کو آپ ایک رستہ بخشیں تاکہ ایک رستے پر چل کے سوال کا جواب نکالا جا سکے. ادب کے ساتھ پوچھو، ادب کے ساتھ ڈھونڈو، ادب کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ ڈھونڈو. بالکل ٹھیک، بڑے پیار کے ساتھ. ابھی میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. میں قرآن اور حدیث سے نہیں ہٹتا. ٹھیک ہے، بالکل ایسے میں قرآن سے نہیں ہٹتا. ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے، سر، جب اللہ کو ڈھونڈ رہے تو کبھی سورج کو اللہ سمجھ رہے تھے، یعنی معبود سمجھ رہے تھے، کبھی چاند کو سمجھ رہے تھے، کبھی طوفان کو، کبھی چاندنی، کبھی سمندر کو. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد رب کریم نے ان پر رحم فرمایا اور ان کو نبوت دے دی. بالکل ٹھیک ہے. جب نبوت مل گئی، میں شارٹ کر رہا ہوں بہت، جی جب نبوت سے سرفراز کر دیے گئے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ میاں سے پوچھتے ہیں، اللہ میاں تو مردوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ واہ واہ، سوال کر ہی لیا اور مبعوث بنبوت. واہ واہ، مطلب دل میں ان کے شک ہے. بالکل ٹھیک ہے، دل میں ان کے سوال موجود ہے، نبی کے دل میں شک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ابراہیم کیا تم کو ہماری قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ تو وہ میرے خیال کے مطابق معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ ایسے مالک کو تو صادق ہے، تو سچا ہے. مطلب میرا دل ذرا مطمئن نہیں ہو رہا تھا. بالکل ٹھیک. یہ ترکیب ہے پوچھنے، یہ ہے ترکیب پوچھنے کی. کیا کہنے خوبصورت. یہ ہے ترکیب پوچھنے کی، وہ ایسا ہے. ورنہ جو ہے وہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ فمن یضللہ فلا ہادی لہ. پھر رب کریم پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کہا اچھا میرے پیارے، اچھا تو ایسا کر. یہ دیکھو پیار کا جواب پیار سے ہے. بالکل ٹھیک. انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا نا. بالکل صحیح. اللہ کے حضور میں بے بسی، تو اللہ اپنے محبوب کو بے بس کیسے رکھ سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک. کہہ رہے ہیں اچھا تو تم ایسا کرو کہ 4 پرندے پکڑو، اس کو کاٹو پیٹو، اس کی ہڈی وہاں پہ کو، اس کی وانڈی پہ کو، اور اس کو کہہ دو کہ ہو جا.
تو یہ مقام سوال کرنے کا اور پوچھنے کا جب تک نہ ہو علم کشادہ نہیں ہوتا. واہ واہ، بالکل ٹھیک ہے. اور سبحان اسی میں ہم اپنی یہ دیکھیں نا سر، اس پوری کی پوری بات پر علامہ کا ایک شعر ہے، فرما رہے ہیں کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. محبت کے قرینوں میں، محبت کے قرینوں. آپ دیکھیے نا تو وہ جو اچھا علامہ نے بات کہ جی 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 سر. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. میں آپ کی انگریزی زبان میں سر میں بڑا فین ہوں علامہ کا. سر چونکہ میں نے علامہ کو بحیثیت شاعر کے، بھئی آزادی گفتار ہے نا، بالکل ٹھیک ہے. میں نے علامہ کو بحیثیت شاعر کے فیل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، بحیثیت شاعر کے فیل کر دیا، بحیثیت شاعر کے فیل کر دیا. لیکن بحیثیت مفکر، ہوں بحیثیت مفکر اس کا کلام قرآن کا بعین ہی ترجمہ ہے. واہ، بالکل ٹھیک. اچھا اب یہاں پر ایک جملہ اور سن جائیے. سر میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ بحیثیت مفکر اس کا ترجمہ قرآن کا منظوم ترجمہ ہے، منظور تھا. اور میں نے ان کو شاعری میں فیل کیا ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. کیوں کیا ہے؟ شاعری میں کیوں فیل کیا وہ ہے سر کیوں آپ نے؟ کیا ہے؟ اس لیے کہ علامہ جیسے شخص کو شاعری کا نہ آنا ہی اس کی فضیلت ہے. واہ، ٹھیک ہے، زبردست. علامہ جیسے شخص کو شاعری کا نہ آنا ہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے. بالکل پوچھئے ٹھیک. کیوں؟ کیوں سر، کیوں؟ سورہ یاسین میں رسول اللہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ شاعر نہیں ہے. رسول اللہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ ابھی ہاں اس سورہ یاسین میں دیکھ لیجیے گا. اور یہ بھی کہا کہ وما ينبغي له، شاعری ان کو زیب بھی نہیں دیتی. واہ، شاعری ان کو زیب بھی نہیں دیتی. کہا ہے کہ ہاں یہ شاعری جو چیز زیب نہ دیتی ہو وہ کمتر ہوتی ہے. اللہ اللہ، کیا بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو زیب نہ دیتی ہو وہ کمتر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے علامہ کا جو مقام ہے، جس کو میں نے ابھی آپ کو بتایا، لوگ شاید اعتراض بھی کریں، سر. اور اس اعتراض کے اس بات کے اوپر میں بڑی یقین کے ساتھ ایک دلیل دے رہا ہوں سر کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام کی تصحیح کے لیے ان کے سارا کلام میرے دادا کے پاس آتا تھا. اچھا، واہ واہ، زبردست. یہ دیکھیں نا سر، یہ راز کی بات آگے آئی دوبارہ. داغ کے وہ شاگرد تھے بالکل ٹھیک علامہ ہے. اقبال، اور دال نے ان کو عبدالعظیم خان کے سپرد کیا تھا کہ عبدالعظیم ذرا اقبال کو دیکھ لیا کرو. اچھا، بالکل ذرا ٹھیک. اقبال کو دیکھ لیا کرو. تو علامہ اقبال کے ہمارے پاس سینکڑوں اور ہزاروں خطوط تھے، واہ، جس بالکل ٹھیک ہے. میں سے مجھے علامہ کا ایک مصرع یاد رہ گیا ہے سر جو ان کے کلام میں نہیں ہے. جی جی جی. جو ان کے کلام میں نہیں ہے وہ ہے لقد کو بے حوادث ہی میں پنہاں درفشانی ہے. اچھا، دوبارہ بولیے گا سر. لقد لام کاف دال، لام توبہ والی کاف، ٹھیک ہے. لام کاف دال، لقد کو بے حوادث ہی میں پنہاں درفشانی ہے. درفشانی ہے. یہ اتنا گہرا مصرع ہے. اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، درفشانی ہے. اوہ ہوئے ہوئے ہوئے. لقد کو یہ اتنا گہرا اور گاڑا مصرع ہے. بہت گاڑا میں مصرع. اس کو کبھی بہت گاڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے استاد نے کہا تھا کہ علامہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تم ایسا کلام لکھو گے تو کون پڑھے گا، کون سمجھے گا؟
چنانچہ علامہ نے بالکل سہل انداز کا انداز شروع کیا اس وقت. بالکل ٹھیک. یہ سر سورہ یاسین کی بھی وہ آیت میرے سامنے آ گئی تھی. یہ آیت نمبر 69 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. ہم نے تو میں نے کہا نا کہ ہم نے جو ہے وہ شاعری کا علم نہیں دیا ہے پروفٹ کو, اور نہ ہی یہ علم جو ہے وہ ان کے مطابقت رکھتا ہے, ان کے برابر. ان ہوا الا ذکر قرآن مبین, کہ یہ صرف ایک قرآن اور یہ کلیئر کتاب ہے, کلیئر میسج ہے اللہ تعالیٰ. بالکل ایسی, بالکل ایسی ہے. بہت خوبصورت. سر ایک قرآنی واقعہ میرے ذہن میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے. میں چاہوں گا سر آپ تھوڑا سا مجھے سمجھا سکیں, میرے دوستوں کو بھی, اور ہمارے باقی دوستوں نے بھی اس متعلق پوچھا. کوشش سر کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے, اور جی بالکل ہے. خضر علیہ السلام کا سر یہ جو کیریکٹر ہے یہ ہمیں ہسٹری میں, یعنی علامہ کی بھی پوئٹری میں اور مولانا رومی کے بھی پوئٹری میں ہمیں بار بار نظر آتا ہے کہ وہ جو چراغ راہ کا کام کرنے والے ہیں, منزل دکھانے والے ہیں. تو کہ اب سر سوال تھوڑا اصل میں باریک سا ہے آپ, لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا ہمارے دوستوں کے لیے اس کو آسان الفاظ میں بھی بتا دیں کہ وہ خضر کا کیریکٹر خود تو اگر پروفٹ نہیں ہے, خود وہ ایک رسول یا میسنجر نہیں ہے, لیکن وہ ایک گائیڈ کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک ٹیچر کی حیثیت رکھتے ہیں, رستہ دکھانے والے کی. تو کیا ان کا یہ مقام پروفٹ ہوڈ سے زیادہ کا ہے یا پھر کم کا ہے یا برابر کا ہے, اور پروفٹ ہوڈ اور خضر علیہ السلام یعنی یہ دونوں مقامات کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چل پاتے ہیں؟ خضر علیہ السلام کا دراصل مقام ہے کیا؟ بھائی مجھے اس وقت آپ پر بڑا پیار آ رہا ہے. مجھے آپ پر بڑا پیار آ رہا ہے کہ جو کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یا تو کہہ نہیں پا رہے یا کہنا نہیں چاہ رہے. چونکہ آپ لوگ وکیل لوگ ہیں, قانونی دفعات وغیرہ کو سمجھتے ہیں, تو میں قانون کو بھی سمجھتا ہوں, اور قانون کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے, قانون کے ذریعے کیسے بے قانونی کی جاتی ہے وہ میں بھی جانتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ سن لیجئے سر. بسم اللہ. خضر علیہ السلام سر ایک انسان ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا جو کیریکٹر ہے سر وہ نہ نبی کا ہے نہ نبی کا ہے یا نہ دنیا ظاہر سے ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح. نہ تو نہ دنیا ظاہر سے ہے, ان کا تعلق 90% دنیا باطنہ سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کا شمار باطن کی دنیا سے, باطن کی دنیا سے, عالم ارواح سے. اور نہیں, عالم ارواح نہیں. اچھا, عالم ارواح نہیں, عالم ارواح باطن نہیں. اچھا, باطن کی ایک ظاہر اور ظاہر کا باطن. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. یہ دنیا اور یہ تمام کائنات, اس کے دو رخ ہیں, ظاہر اور باطن. ٹھیک ہے. آپ کے بھی لیپ ٹاپ کے جو ہیں دو رخ ہیں, ایک اگلا ایک پچھلا, ظاہر اور باطن. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اسی طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں, ظاہر اور باطن. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور اس ظاہر اور باطن کو کہیں کہیں یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز زوجین میں پیدا کی ہے. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. دونوں میں سمجھ پیئرز میں پیدا کی ہے. ہاں, تو پیئرز میں پیدا کی. تو خیر, اب یہ سلسلہ یہ ہے کہ ایک اصطلاح ہے, اس کو کہتے ہیں رجال الغیب. رجال الغیب. رجال الغیب, رجال جمع ہے رجلن کی سر, اور رجل رجلن کہتے ہیں آدمی کو. بالکل ٹھیک ہے. رجال کہتے ہیں آدمیوں کی جمع کو, مرد حضرات جمع کو, مرد حضرات. اور اس کے بعد غیب جو ہوا چھپے ہوا آ گیا. ٹھیک ہے. تو سلسلہ باطنیہ جس مطلب ایک سسٹم کے پیچھے جو پیرالل سسٹم چل رہا ہے, ٹھیک ہے, جو پیرالل سسٹم اس سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے. صحیح. جو پیرالل سسٹم جو دراصل اس کو کنٹرول کر رہا ہے, موت, زندگی, حیات, رزق, موت وغیرہ وغیرہ, اس کے پیچھے ایک باقاعدہ سسٹم ہے. اس سسٹم کو چلانے والے کہلاتے ہیں رجال الغیب. رجال الغیب.
بالکل ٹھیک اور ہے. اسی میں اولیاء کا ذکر نہیں ہے. لوگ اس میں اولیاء کو بھی شامل کر دیتے ہیں، مگر اولیاء کا اس میں کوئی مقام نہیں ہے. وہ مقام ہے، سب سے پہلا مقام ہے فقیر کا. ٹھیک پہلا مقام ہے فقیر کا، دوسرا مقام ہے قطب کا. ٹھیک ہے. پہلا قطب، ابدال، غوث، اوتاد، اولیاء پھر ہی نیچے آتے ہیں. پھر نیچے آتے جاتے یہ ہیں. تمام یہ رجال الغیب ہے. ٹھیک ہے، اچھا، بالکل اب صحیح. آپ اس قصے کی طرف چلتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کے بارے میں سنا، لوگوں سے سنا کہ ایسی کوئی شخصیت ہے اور ایسا ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمائی. ٹھیک ہے. چونکہ موسیٰ جو ہے کلام اللہ ہے، کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ، بالکل ٹھیک. تو اللہ نے تصدیق فرمائی کہ ہاں بھی ایسا ہے. ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک. مالک مجھے اپنے اس محبوب بندے سے ملا دے. واہ، خوبصورت. مجھے اچھا اس بندے کا معاملہ یہ ہے کہ اس بندے کو عام بندوں سے کوئی عام بندہ اس سے ملنے کی خواہش نہیں کر سکتا. واہ 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 واہ، کیا کہنے. کیونکہ بالکل ٹھیک ہے. وہ اس سسٹم میں پھنسا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی طور پر اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی میں تم جیسا آدمی خواہش نہیں کر سکتا، لیکن نبی کی خواہش تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ نے بھی سمجھایا موسیٰ ایسا نہیں کرو، اس کو اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو، تم بالکل کو ہم ٹھیک. نے نبی بنایا. بالکل صحیح ہے. مگر وہ کیا کہتے ہیں، وہ معصوم بادامی، کیا ہے وہ، وسیم بادامی کے معصومانہ سوال. کا معصومانہ سوال. ارے مالک مجھے بتا دے، مالک مجھے دکھا دے. ٹھیک ہے. تو اچھا مالک دیکھا، اچھا بھی جاؤ، مگر دیکھو اس کو چھیڑنا نہیں. صحیح. اس کو چھیڑنا نہیں. وعدہ کرو تو یہ وعدہ کر کے گئے کہ نہیں بس میری خواہش ہے کہ ان سے ملوں گا، ان کے ساتھ رہوں گا. بھیج دیے گئے. بالکل. اور ادھر خضر بھی بڑے چیپی ہوئے کہ آج پہلی مرتبہ اتنی بڑی سفارش آئی ہے، میرے سر پہ بوجھ آ گیا. ٹھیک. چونکہ ان کے پاس تو پورا ان کا ڈیٹا موجود ہے، پروگرام موجود ہے، ان کو اس پروگرام کے تحت چلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل تو وہ رجال الغیب کا مطلب یہی ہے. تو پھر وہ واقعہ قرآن حکیم میں آیا. تو موسیٰ سے اور حضرت خضر کی آپس میں کلام ہوا. تو پہلے تو خضر نے ان کو ٹالا کہ بھئی تمہارا کام نہیں ہے میرے ساتھ جانا، تو تم میرا پیچھا چھوڑو، اپنا کام کرو، کیونکہ تم جو کچھ میں کرتا ہوں وہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا اور تم اس میں بول پڑو گے، وہ بولنا ہمیں منظور نہیں ہے. بالکل. تو موسیٰ نے ایک بار وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے درمیان نہیں بولوں گا، ساتھ رہوں گا. تو چنانچہ قرآن حکیم میں وہ واقعہ درج ہے. واقعہ پورا سورہ کہف میں واقعہ آگے. سورہ کہف میں واقعہ پوچھے. تو وہ آخر کار کیا ہوا کہ ان کو موسیٰ کو بھگا دیا گیا، چلو ٹھیک ہے. تمہارا کام نہیں ہے. اور وہ خزیمہ کے قانون کے تحت بالکل درست ہے موسیٰ. بالکل ٹھیک ہے. ظاہری قانون میں ان کے سوالات، ظاہری قانون، اور جبکہ باطنی قانون اس سے زیادہ اٹل تھے، جس کا جواب خضر نے دیا. بالکل ٹھیک ہے. کہ یہ کشتی میں سراغ اللہ نے اس لیے کرایا، اس لیے کروایا، دیوار اس لیے گرائی، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. بچے کو قتل اس لیے کیا. تو یہ رجال الغیب اور پردے غیب کے لوگ ہیں. واہ. اور یہاں پر بھی اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے. کبھی تمہاری قسمت ہوگی تو تمہیں بھی مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی. بالکل ٹھیک اللہ سر. خیر کرے گا. نہیں سر، اللہ تعالیٰ بس یہ دیکھیں نا، آپ جیسے ہمارے ساتھ اساتذہ رکھے تو ہم یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ سیکھتے آئیں، سمجھتے آئیں. سر اسی میں ہی آئی تھنک اگلا ایک سوال، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، یہ ساتھ ساتھ آپ سوالات کرتے جا رہے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں کیونکہ ہم نے اپنی پوری ڈسکشن کو گراؤنڈ بھی کرنا ہے، ایک پورا گھنٹہ بھی ہم لوگوں نے الحمدللہ پہ گزار لیے. تھوڑا سا ہم ریپ اپ کرتے ہیں، اس کو اگلے ہفتے بھی کریں گے. البتہ سر ابھی ایک اور اہم سوال ہے، آپ کی اجازت ہو تو آپ سے پوچھوں کہ ارشاد. یہ سر اللہ تعالیٰ کی طرف جو رستہ جاتا ہے، اس رستے کے دو بنیادی، جسے آپ انان پہلے کہہ رہے تھے، یا دو بنیادی جو قوتیں ہیں جو ہمیں کسی بھی طرف کھینچتی ہیں، وہ لالچ اور خوف ہوتی ہے. یہ ایک انسان کے اندر سے خواہش ہوتی ہے، مجھے کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے تو میں کوئی کام کروں گا.
یا مجھے کسی چیز کا خوف ہے تو میں اس سے بچ کے کوئی کام کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو نفسانی خواہشات تھیں ہمارے اندر کچھ موجود تھیں، اس کا طریقہ کار، ایک افضل خوبصورت طریقہ کار صبر اور شکر کا ہمارے درمیان رکھ دیا کہ صبر اور شکر کے رستے کے درمیان تم نے چلتے ہوئے جانا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے جنت کے لالچ میں اور دوزخ کے خوف سے جانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر اس آج کی دنیا میں، آج کے زمانے میں کوئی مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں تو ہم نے ان پہ صبر کرنا ہے، اور جو کچھ بھی مل رہا ہے، جو اس طرح سے بھی مل رہا ہے، اس پر ہم نے شکر کرنا ہے. تو سر یہ صبر اور شکر کو تھوڑا کھولیے گا مہربانی فرما کر، کہ ان کے درمیان میں چلنے کا وہ کیا رستہ ہے کہ میں صبر بھی کرنے والا بنوں اور میں شکر بھی کرنے والا بنوں، لیکن ساتھ ساتھ میں اس دنیا میں چلنے والا بنوں. اور ایک تو یہ کہ دنیا میں چلنے والا بنوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کروں کہ وہ جو خضر علیہ السلام کا رستہ ہے، شاید اس رستے کا کوئی جو ہے وہ فقیر کوئی بندہ اگر چلتا ہوا جا رہا ہے تو مجھے اس رستے کا بھی پتہ چلے. تو یہ صبر اور شکر پر سر تھوڑی بات کیجیے گا. نہیں، میں تو نہیں کر رہا صبر شکر پہ بات. اچھا سر. میں تو کہہ رہا ہوں صبر علی کو اور شاکر علی کو دونوں کو کونے پہ رکھو. اچھا ٹھیک ہے. صبر اور شکر، ٹھیک ہے. صابر علی خان اور شکر علی خان کو تھوڑی دیر پہ الگ رکھو. ان کو رکھنے کی سامنے کوئی لانے کی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ان کو ہٹاؤ بیچ میں سے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے پاس صبر علی خان اور شاکر علی خان سے پہلے ایک لفظ ہے ہمارے پاس، سر ایک ہدایت ہے ہمارے پاس کہ اتی اللہ و اتی الرسول. اتی اللہ و اتی الرسول. اللہ اکبر کبیرہ. اس اتی اللہ اور اتی الرسول میں وہ صابر علی بھی آ گئے، شکر علی بھی آ گئے، اور ممنون علی بھی آ گئے، سارے آ گئے اس کے اندر. واہ واہ واہ. چھوٹی سی بات ہے، اتی اللہ و اتی الرسول. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات آپ کو یہ کس بیوقوف صوفی نے کہہ دیا کہ آپ جنت کے حصول کے لیے عبادت آپ کو نہیں کرنا چاہیے یا دوزخ کے خوف سے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ کس بیوقوف نے سمجھا دیا؟ اچھا سر ٹھیک ہے. یہ تو نہایت بیوقوفی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایسا کوئی ذکر قرآن میں یا اللہ کی ہدایت میں نہیں ہے. وہ تو آپ کو رب کریم دوزخ سے اس لیے ڈرا رہا ہے کہ تاکہ آپ اس کی تکلیفوں سے آگاہ ہو جائیں، دل میں وہ واقعی خوف بیٹھے، واقعی خوف اس کا بیٹھے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل بیٹھے اس کا خوف. ٹھیک ہے. دوسرے جب اس کے خوف سے جب آپ اس کے خوف سے بچیں گے اور اجتناب کریں گے دوزخ میں جانے سے، تو آپ کو جنت کی تمام چیزوں کا لالچ بھی دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کہ وہ حاصل بھی کرنی ہے، وہ ملیں گی آپ کو، اس سے بچو گے تو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس سے بچنا ہے. تو یہ تو عین قرآن حکیم ہے کہ تم دوزخ کے جنت کے لیے کوشش کرو. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی کوشش کے لیے پورا قرآن اور تمام حدیث بھری ہیں. واہ، بالکل ٹھیک ہو. دوزخ سے بچو، اسی دوزخ سے بچنے کے لیے پورا قرآن بھرا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو دوزخ کا مزہ، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو دوزخ کا مزہ چکھایا گیا ہے؟ صحیح. نہیں، فلسفہ نہیں بگاڑنا. ہاں تو ہاں بولو. نہیں سر، میں دوزخ کا مزہ چکھا. میں سر چاہوں گا کہ آپ ایکسپلین کریں، لیکن اس کا ظاہری جواب تو یہ کہ میں نہیں چکھا. نہیں، آپ نے چکھا ہے. جی ہاں، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. آپ ابھی کہیں گے. اچھا سر. آپ کہیں گے ہاں جی آپ کہیں گے میں نے چکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چکھنے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ٹیسٹ کرنا، کسی چیز کو کا ایکسپیرینس ہوا ہو. نہیں، چکھنے سے مراد تھوڑا سا منہ کو لے کے تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا. اللہ اوکے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ذرا جا کے چولہے پہ ہاتھ رکھ دو. بالکل ٹھیک ہے. چولہے پہ ایک انگلی رکھ دو. صحیح. اور اس کو صرف 5 سیکنڈ تک گنو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دوزخ میں کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہ چکھنا آپ کو بتا دیا. بالکل ٹھیک ہے. یاد آ گیا؟ بالکل آ گیا سر، بالکل سمجھ میں آ گئی یہ بات. اب دوسری طرف کسی نعمت کی طرف جائیے. صحیح. میں تمام لوگوں سے بادب میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب ترین 2 چیزیں تھیں. ایک نماز اور ایک بیوی. بالکل سر. تو یہ میرے خیال سے سر حدیث میں 3 آئی ہیں: عورت، خوشبو اور نماز.
جناب 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 جی سر. تو یہاں پر چونکہ میری مراد عورت سے تھی، جی 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 سر. تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے زوجین پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زوجین پیدا کیا ہے، اور اس کیفیت کو جو آپ کو حاصل ہوتی ہے، سر. زوجین کی وہ کیفیت سے جو آپ کو حاصل ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ سے کہا ہے کہ دیکھو میاں یہ تو چکھ لو، اور جنت میں ہم تم کو ایسا دیں گے کہ تم بھول جاؤ گے سب کچھ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح فواکہ ہیں، آم ہے، شہد کی نہریں، آپ نے دیکھی شہد کی نہریں بہتی ہوئی، بالکل. دودھ اور شہد کی نہریں، اس کے تصور سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی. تو یہ چیزیں آپ کو دکھائی گئی ہیں قرآن میں. بہترین بہترین، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم آخری جو ہے وہ 2 سوالات کی طرف بھی چلتے ہیں. پہلا تو ہمارے دوست ہیں سر امریکہ سے، اس وقت ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں، غلام مشتبہ، ہمارے بڑے اچھے عزیز. وہ سر پوچھ رہے ہیں کہ قوالی سننے کے کیا جو ہے وہ ادب و آداب ہیں، طریقہ کار ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی روشنی کی تعلیمات کی روشنی میں؟ کیونکہ آج کے دوبارہ نوجوانان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف اور صرف ایک شراب پی کر مست ہو کر ایک ناچنے کے سلسلے کا نام قوالی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بس ایک ہیپی اور فن اور واؤ کرنے کی جو دنیا کا نام ہے. تو اس پر سر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، لیکن کائنڈلی تھوڑا سا سر لمٹ کیجیے گا تاکہ ہم پھر آخری سوال کی جانب جائیں. اس کے بعد وہ میں آپ سے اس کے بعد کرتا ہوں، لیکن پہلے قوالی کے بارے میں سر یہ تھوڑی سی بات فرما دیں. تو تھوڑی سی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ بچے سمجھتے ہیں سر، جو کچھ یہ بچے سمجھتے ہیں بالکل درست سمجھتے ہیں. اچھا، پوچھئے کیوں سر؟ اس لیے کہ جو کچھ یہ قوالی کے نام پر سن رہے ہیں، جو کچھ یہ قوالی کے نام پر سن رہے ہیں، اور ان کو جی ہاں، تو جو کچھ ان کو جو چیز ان کو قوالی کے نام سے سنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو سنائی جا رہی ہے، جس کو یہ سن رہے ہیں اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، بغلوں کے اندر ڈیش دبی ہوئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ میں ڈیش لیا ہوا ہے، بغل میں ڈیش ہے، تو یہ اس چیز کو قوالی سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو ان کا جواب ہو گیا کہ یہ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں. جب تک یہ اندھیرے سے نکل کر اجالے میں نہیں آئیں گے تو ان کو قوالی کی تقدس کا، اس کی طہارت کا اور اس کے روحانیت کا ان کو احساس جب ہی ہوگا کہ جب کوئی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اللہ اکبر، کیا کہنے، خوبصورت بات. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ان بچوں، آپ کو میرے کیا نام ہے یار، میرے بیٹے کا خزیمہ سر، تم نے مجھے 2-4 مرتبہ سنا سر، 2-4 مرتبہ سنا، ویسے ٹی وی وغیرہ پہ دیکھ. کیا تم نے میرے کلام میں کوئی غیر شرعی، غیر قرآنی، غیر تہذیبی کوئی چیز دیکھی؟ نہیں دیکھی سر، نہیں دیکھی. قوالی اس کے تو ہم گواہ ہیں، ہم بھی گواہ ہیں، ہمارے دوست بھی جو ساتھ کامنٹس کر رہے ہیں ساتھ وہ بھی گواہ ہیں سر. جی، میں کبھی قوالی شروع نہیں کرتا کلام پاک کے بغیر. آپ درود کے بغیر سر آپ کا کوئی کلام مکمل نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. مجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ جو ہے احسن القصص ہے. بالکل صحیح. اسی میں تمام اچھے قصے ہیں، اسی میں ہدایت ہے. جب یہ ہدایت مجھ تک آ گئی ہے تو میری زندگی پہ لعنت ہے کہ میں اس ہدایت کو نہ دیکھوں. اور روٹی کا مسئلہ، ارے روٹی تو اللہ مجھے بہت دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. روٹی اور رزق تو اللہ مجھے بہت دیتا ہے اور وہی دینے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے اس چینل پہ آنے کا جو میرا مقصد ہے سر، وہ بھی یہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو جتنوں کو بھی اس اذیت سے بچا سکتا ہوں یا پیغام دے سکتا ہوں اور شاید کسی سننے والے کے سمجھ میں آ جائے تو کم از کم مجھے بولنے کا تو ثواب ہو ہی جائے گا کہ میں نے اپنا پیغام دے دیا. بالکل صحیح. واہ. اور انشاءاللہ تعالی یہ ضرور راہ راست پر آئیں گے اور مطمئن ہوں گے.
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. وہ جو ان کو کوئی جی دل کی خلشیں جو ہیں وہ ساری دور ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. سر ہم آخری اس میں ایک بات کرتے ہیں، اور یہی دیکھیے کیونکہ دوبارہ اب ہم تو اپنی ہی جنریشن میں کچھ چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی. سر ہوتا یہ ہے کہ کچھ یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے ایک دوست کا سننے والے کا سوال ہے، لیکن میں آپ کو اس کو خود پیرافریز کر کے بتانا چاہ رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ لیٹ سے وہ نیکی کے رستے پر آ ہی گیا ہے، وہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول پر آ ہی گیا ہے اور ان باتوں کو ماننا شروع کر دیا، یا اگر کسی نے نہیں بھی ماننا شروع کیا کہ کسی اور رستے پہ، اس کے الگ سے بات کرتے ہیں. لیکن پھر سر اگلی ایک چیز ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی بات سے یا اپنے کام سے ہم سے ہوتا کیا کہ ہمارے دل میں تکبر جگہ لینے لگ جاتا ہے کہ میں تو بہت نیک انسان ہوں. اور وہ شیطان جو ہے وہ پھر دل کے اندر اس طرح سے آتا ہے کہ تم تو اپنی نیکی میں بہت بڑے ہو، اور تمہیں تو اس چیز پر ذرا کیا کہتے ہیں اترانا بھی چاہیے. لوگوں کو بتاؤ تو صحیح، ان سے پوچھو تو صحیح آج کی تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یا نوافل ادا کیے یا نہیں کیے، یا تم نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا، جو بھی بات. یعنی وہ اور یہی تکبر جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم لوگوں سے اپنی کبھی 5,000 10,000 کسی کی نوکری کے پیسے زیادہ ہیں تو وہ اس چیز پر اتراتا ہے، کسی کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے تو وہ اس پہ اترا لیتا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ اس کو والدین کی وجہ سے ایسی کوئی چیزیں مل گئیں کہ اس کو گھر پر ہی ایک بزنس بنایا مل گیا تو وہ اس پہ اترا جاتا ہے. یعنی اتنے زیادہ تکبر کے ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں اترنے کے طریقے ہیں کہ ہمارا وہ تکبر ختم نہیں ہو پا رہا ہوتا. میرا سر آپ سے آخری سوال، اس تکبر پر کیسے قابو پایا جائے؟ یعنی یہ جو گند ہمارے اندر آ جاتا ہے اس کو کیسے توڑیں، اور کیا اس کو توڑنا ضروری بھی ہے یا پھر تھوڑا سا تکبر ٹھیک بھی ہے، تھوڑا بہت تکبر کر لیا جائے کہ تھوڑا میں نے محنت کی ہے بھائی، میں نے محنت کر کے پیسے کمائے ہیں، گاڑی خریدی ہے، شادی کی ہے، بچے پال رہا ہوں، دنیا میں جاتا ہوں پھرتا ہوں، تو کیا میں تھوڑا سا اترا سکتا ہوں یا بالکل بھی نہیں اترا سکتا اور تکبر کا کوئی سدباب کرنا ضروری ہے سر؟ آپ کو اترانے کی اجازت ہے میری طرف سے. اچھا سر. میری طرف سے ٹھیک ہے. چونکہ میں لوگوں کے دماغ میں بیٹھ کر بات کرتا ہوں، اسی لیے میرا تکلم کا انداز لوگوں کو پسند آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میری طرف سے آپ کو اترانے کی مکمل اجازت ہے، بالکل ٹھیک ہے. اکڑنے کی مکمل اجازت ہے. ذرا یہ پوچھئے کیسے؟ جی سر کیسے؟ وہ آپ کو اجازت ہے اپنی تمام چیزیں جو اللہ نے آپ کو تفاخر کے لیے عطا فرمائی ہیں، دولت ہے، چہرہ ہے، کرسی ہے، پیسے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کو بانٹ کر فخر کیجیے. بڑے تو آپ ہی ہوئے نا. بالکل ٹھیک ہے. ان سب کو بانٹ کر، اگر آپ کے پاس طاقت ہو آپ اپنی طاقت لوگوں میں بانٹ دیجیے. آپ کے پاس دولت ہے، جس وقت آپ 500 کا یا 5,000 کا نوٹ کسی سائل کے ہاتھ پہ، مستحق کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں تو اس کے ہاتھ پہ رکھنے سے پہلے آپ کے دل میں سکون اتار دیا جاتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اس کا وہ جو آپ کو وہاں ملے گا وہ تو پتہ نہیں کیا ملے گا. بات کی بات کس نے دیکھی ہے یار؟ بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ادھار تھوڑی رکھتا ہے. نہ کہیں جہاں میں امام ملی، جو امام ملی تو کہاں ملی، جو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. جی 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 سر. تیرے عفو، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. پتہ نہیں بے نیاز کچھ ایسی ہے. بالکل بندہ نواز. تو آپ طاقت پہ اترانا چاہ رہے ہیں، ضرور اترائیے. ٹھیک. مدد کیجئے کسی غریب کی. صحیح. وہ آپ کی تو طاقت ہے. ٹھیک. آپ پیسوں پہ اترانا چاہ رہے ہیں، دو کسی کو پیسے. وہ آپ کا احسان بن رہے گا. اب بڑے تو آپ ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. بڑے تو آپ ہوئے، اب تو آپ کو فخر کرنے کا اور اترانے کا موقع مل گیا. اور اس کو رب کریم نے فرمایا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ومما رزقناھم ینفقون. بالکل ٹھیک ہے. یہ ولیوں کی شان، اولیاء کی شان بیان کی ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناھم. تو آپ کو اللہ نے کرسی دی ہے، تقسیم کر دو. ٹھیک. کیا مطلب ہوا کرسی تقسیم کر دیں؟ کرسی سے صحیح اختیارات تقسیم کر دو. بالکل ٹھیک ہے.
اس کرسی کو صحیح اختیار کے لیے استعمال کرو. بالکل ٹھیک. کرسی کی تقسیم ہو گئی. واہ. پیسے دیے آپ کو اللہ نے, ان پیسوں کو اللہ کے لیے خرچ کر دو. مما رزقناہم ینفقون. اسی طرح آپ کو عقل دی ہے تو آپ اپنی آپ کی ہر دنیا میں ہر چیز کا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے, بہت اعلیٰ سر. ہر چیز کی زکوٰۃ. تو دماغ کی زکوٰۃ, اس کو صحیح استعمال کرنا لوگوں کے لیے. بالکل ٹھیک. مما رزقناہم ینفقون. آنکھوں کی زکوٰۃ صحیح استعمال کرنا مخلوق خدا کے لیے. مما رزقناہم ینفقون. دولت کی زکوٰۃ خرچ کرنا غریبوں کے لیے, اللہ کو خوش کرنا. بھائی آپ جس کو خوش کر رہے ہیں یا آپ کے جس عمل سے وہ خوش ہو رہا ہے اور اس نے آپ کو ترکیب بتا دی ہے خوش ہونے کی, تو اگر آپ اس کو تفاخر و فخر کریں, کرو. واہ. کرو, خوب کرو. بالکل ٹھیک. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. جی 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 جی. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. لوٹ کر دولت زمانے کی. قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. واہ 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 واہ, کیا قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. سر جزاک اللہ خیرن کثیرہ, بہت 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 شکریہ سر. ہمارے بہت سارے دوست محبت دے رہے ہیں سر, پیار دے رہے ہیں. میری طرف سے میرے تمام بچوں کو, دوستوں کو, بھائیوں کو, بیٹا اگر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, اگر اس میں کوئی بات آپ کو بری لگی ہو یا سمجھنا چاہتے ہوں یا سمجھانا چاہتے ہوں تو میں موجود ہوں سمجھنے کے لیے. میں نہ عقل کل ہوں نہ عقل کل ہونا چاہتا. میں طالب علم ہوں اور آپ تمام لوگ میرے استاد ہیں. مجھے وقتاً فوقتاً سکھایا کیجیے. آج کی یہ پوڈ کاسٹ میں انٹرویو سیشن میں دوبارہ سے شریک ہوئے. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے کو فیس بک پیج پہ ڈیولپ کرنے کے لیے واپس, لیکن وہ آج کچھ گلیچز آئے جس کی وجہ سے ہم اس کو فیس بک پیج سے نہیں جا سکے. لیکن آپ اسی سپیس کو دیکھتے رہیے. فرید صاحب ادھر ہی ہیں انشاءاللہ, اور ہمارے ساتھ حاضر ہوتے رہا کریں گے ہم سب کی رہنمائی کے لیے. آپ تمام دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اپنا اس پہ فیڈ بیک, کوشچنس پلیز ہمیں بھیجتے رہیے. ہم ساتھ کے ساتھ جو ہیں یہ تمام چیزیں سر تک پہنچاتے رہیں گے. سر آپ کو ہمارے بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں نام لے کے سلام پہنچائیں, تو حسیب سرفراز کا, حارث اظہر کا, شاذر الہی کا, شیزل برکی, دراب صاحب, یہ ان سب کے سلام اور محبتیں سر ریسیو کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت, طاقت اور محبت والا انسان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو آپ لوگ بس جو ہے وہ جی سر بہت شکریہ. اللہ کو یاد کیجیے, لوگوں سے پیار کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیار کیجیے. السلام علیکم.